اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ریڈ لائن ود اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ آئے گی اور اس میں ممکن ہے کہ وہ 16 سال کی نہ قرار پائے۔ جی ناظرین، تو آج جو ہے وہ میں تین موضوعات پہ آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ دعا زہرا کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے بعد قانون کیا کہتا ہے، کیا ظہیر گرفتار ہوگا، کیا وہ ملزم قرار پائے گا، کیا اس کے اوپر کڈنیپنگ یا ابڈکشن اور ریپ کا اس کے اوپر مقدمہ درج ہوگا۔ دوسری آپ کے سامنے میں رکھوں گا اس حوالے سے تفصیلات کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ لڑکی یا عورت کی شادی کے حوالے سے یا اس کے معاملات کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا حکم دیا ہے، کیا حد مقرر کی ہے، اور پاکستان اور پوری دنیا میں اس وقت جو بلوغت کی عمر ہے وہ کیا ہے میڈیکلی، اور بلوغت کی علامات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ تفصیلات بھی رکھوں گا کہ دنیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے امریکہ، وہاں پہ لڑکیوں کی کس عمر میں شادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا انگلینڈ اور ایران کی اس لیے مثال رکھوں گا کہ چونکہ دعا زہرا اہل تشیع مسلک سے ہے اور ایران کا سرکاری مسلک جو ہے وہ اہل تشیع کا ہے، تو اثنا عشری ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اسی بنیاد پہ میں وہاں جو قوانین ہے لڑکی کی کس عمر میں شادی جائز ہے اور لڑکی کس طرح والدین کی رضامندی کے برخلاف عدالتی حکم پر شادی کر سکتی ہے۔ تیسرا موضوع میرا یہ ہوگا جس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ کی میری تمام گزارشات کو جو ہے وہ تحمل سے اور غور سے سنیں گے اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ میرا پروگرام مزید سننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میرا چینل سبسکرائب بھی کریں۔ جی ناظرین، تو اب جو میرا دوسرا موضوع ہے وہ ہے کہ یہ قرآن میں اس حوالے سے ہم کیا رہنمائی لے سکتے ہیں کہ قرآن منبع ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اگر ہم اس کی ہدایت لیں گے تو ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن کی 65ویں سورت سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی۔ میں وہ سورت آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے ناامید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ جی ناظرین، تو جیسے آپ نے دیکھا قرآن کی سائد میں اس کا جو میں نے ترجمہ پڑھا، اس میں بڑا واضح طور پہ 3 حالتیں عدت کی بتائی گئی ہیں، اور یہ جو 3 مہینے عدت ہے یہ وہ عدت کی حالت ہے جو طلاق کی صورت میں ہوتی ہے۔ بیوہ کی صورت میں عورت کی عدت فرق ہے، 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن طلاق کی صورت میں عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بالخصوص ان عورتوں کے حوالے سے ہے جن کو طلاق ہوتی ہے، پھر انہوں نے عدت کتنی جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 حالتیں بیان کی ہیں۔ ایک حالت وہ ہے کہ وہ عورتیں جن کو حیض نہ آتا ہو، یعنی ان کی امید ختم ہو گئی ہو، یعنی وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ جب ان کا یہ ماہانہ نظام جو ہے وہ بند ہو چکا ہو قدرتی طور پہ، تو ان کی عدت بھی شک و شبے کی بنیاد پہ 3 مہینے ہے۔ اگر شک ہو تو اللہ کہہ رہے تو 3 مہینے۔ اور دوسری وہ حالت ہے کہ وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا،
تو اگر آپ دیکھیں وہ عورتیں کون ہیں جن کو یہ ماہانہ سرکل نہیں آتا، تو وہ عورتیں وہ ہیں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی ہیں۔ اب آپ دیکھیں بلوغت کی عمر میڈیکل میں کیا ہے، پوری دنیا میں انڈر جو ایک اسٹینڈرڈ پبرٹی ایج ہے وہ لڑکیوں کی 10 سے 14 سال ہے۔ پاکستان میں 9 سال بھی ڈکلیئر کی جاتی ہے پبرٹی ایج، کہ 9 سال کی لڑکی کو بھی ماہانہ نظام سرکل اس کا سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اگر آپ دیکھیے تو میں آپ کو ایک انٹرنیشنلی اس میں بتا دیتا ہوں کہ جو پاورٹی ہے اس کے لیے کیا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ وہ کہا گیا ہے جینا دیں، تو جیسا آپ نے اب دیکھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ 11 رکنی میڈیکل بورڈ کے بعد جو ہے دعا زہرا انڈر 16 ڈکلیئر ہو گئی ہے، اور اس کی شادی چونکہ سندھ میں نہیں ہوئی، اس لیے سندھ کا جو قانون ہے چائلڈ میرج ریسٹرکشن ایکٹ جو ہے، ریسٹرین ایکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں لگے گا، اور جو پنجاب کا ایکٹ ہے اس کا بھی اطلاق اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ پنجاب کا جو چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ 1929 امینڈڈ ایکٹ 2015 ہے، اس کے تحت انڈر 16 ایج کے اوپر کمپلین ہوگی تو پھر وہ لڑکا جو جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہوگی، اگر وہ شادی کرے گا 16 سال سے کم عمر لڑکی، تو اس کو 6 ماہ تک کی سزا ہوگی، سادہ سزا، اور 50,000 روپیہ جرمانہ بھی اس کو ہوگا۔ یہ ہمارا میں یہاں پہ مزید بتاتا چلوں کہ جو کہ ایف آئی آر تھی تھانہ الفلاح کراچی میں 159 انڈر سیکشن 364A پاکستان پینل کوڈ، وہ اب غیر مؤثر ہو گئی ہے، کیونکہ اس میڈیکل رپورٹ کے بعد جو مہدی علی کاظمی کا موقف تھا کہ لڑکی 14 سال کی ہے، وہ موقف ان کا درست ثابت نہیں ہوا، اور میڈیکل رپورٹ نے لڑکی کو جب 16 ایئرس کا قرار دے دیا ہے، بلکہ 16 سے زائد عمر کا تو نہیں قرار دیا، لیکن انہوں نے 15 سے 16 کے درمیان قرار دے دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب وہ 14 سال کا اطلاق 364A کا نہیں ہوگا۔ اب ان کے جو وکیل ہیں مہدی علی کاظمی کے، وہ 361 اور 375 کے اطلاق کے لیے کوشاں ہیں، اور پولیس کو اس بات کی طرف راغب کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے 361 اور 375 دونوں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ یہ دونوں جو ہے سیکشنز دیکھیے، آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہیں، اور اس سیکشنز کی بنیاد پہ آپ دیکھیے کہ کیا یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ تو یہ 361 جو ہے، یہ اس کا اطلاق اغوا کا، کڈنیپنگ کا اس بنیاد پہ ہوتا ہے جب لڑکی 16 سال سے کم عمر ہو، اور وہ اس کو کوئی بیلا پھسلا کے ورغلا کر یا اس کو زبردستی یا کسی بھی طریقے سے اس کو لے گیا ہو۔ تو یہاں دیکھنے والی صورتحال یہ ہے کہ جو دعا زہرا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ وہ از خود گئی، اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں تھا، اور ظہیر لاہور میں تھا، اور لاہور میں ہی اس کو ملا۔ یہ دنیا ٹیکنالوجی بیسڈ تھی، اس میں آپ کوئی ایسا جھوٹ اور فراڈ نہیں ہو سکتا۔ اگر ظہیر کراچی میں موجود تھا تو اس کی جو پریزنس ہے وہ بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اس کے موبائل کے ذریعے مل جائے گی۔ دعا کا جو ٹیب تھا اس نے جو راؤٹر یا جو وائی فائی کنیکٹ کیا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اگر وہ جی ٹی روڈ گئے تو بھی نیشنل ہائی وے پہ لگے کیمرے اس بات کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اگر موٹر وے سے گئے ہیں تو وہاں پر بھی لگے کیمرے جو اس چیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سو یہ کوئی اتنا بڑا ابہام میں نہیں سمجھتا کہ ہے، جب تک کڈنیپنگ جو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 359 میں بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق کسی کو اس کے قانونی ولی سے، سرپرست سے اس کو دور کرنا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ظہیر نے دعا کو دور کیا، یہ دعا از خود دور ہوئی۔ اگر دعا از خود دور ہوئی تو 361 کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں 375 پہ۔ 375 کیا کہتا ہے؟ 375 اب پی پی سی کہتا ہے، اس کی 5 جو ہے بیسک بنیادی طور پہ انگریڈینٹس ہیں، اگر وہ نہ ہو تو یہ 375 کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ اس میں پہلی 4 شرائط کا تو اطلاق اس کیس میں نہیں ہوتا، 5ویں شرط کا اطلاق آپ اس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے وہ انڈر 16 ایج کی آئی ہے، تو چونکہ اس کی انٹر کورس کے بارے میں آپ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ 2-2.5 مہینے سے
ज़हीर के पास रह रही है, तो लिहाजा इसके ऊपर 375 यानी रेप का केस बनाया जाए। लेकिन रेप के केस में वाज़ेह लिखा है कि जहाँ शादी ना हो, शादी ना होने का खौफ हो, शादी ना कर की जा रही हो, शादी ना होने का एहतमाल हो, उस यहाँ पे सूरत हाल फ़र्क है कि उन्होंने 17 अप्रैल को बाकायदा शादी की और यूनियन काउंसिल बाबू साबू में वो रजिस्टर्ड है, बाकायदा रजिस्टर्ड निकाह ख्वाह ने उनकी शादी कराई, और इसलिए उसके ऊपर आप शादी के उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये रेप है। और अगर आप पंजाब मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के बुनियाद पे भी अगर जाएंगे तो ये शादी कोर्ट चूंकि इन बिटवीन 15 to 16 और नियर टू 15 बेशक रिपोर्ट में कह दिया गया है, इस शादी को कोर्ट भी इलीगल डिक्लेयर सिर्फ इस हद तक करेगी कि अंडर द एज ऑफ 16 है, लिहाजा बोथ पार्टीज आर सेपरेटेड, अदरवाइज इसको गैर शरई डिक्लेयर नहीं करेगी। और जब गैर शरई डिक्लेयर नहीं करेगी तो सेक्शन 375 का कतई इतलाक नहीं होगा। ये बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि ये एक गलत रास्ते पर कौम को या इस केस को ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये कतई रेप का केस नहीं बनता, इसमें कोई ऐसा जो सबूत या शाहिद मौजूद नहीं है जिससे ये रेप का केस बनता हो। अब मैं समझता हूँ कि इस मामले को बहरहाल ये ट्रायल कोर्ट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद और पुलिस के C क्लास चालान के बाद और मौजूद जो भी है एविडेंस उसकी बुनियाद पर क्या कहेंगे। जब तक मेरा बुनियादी नुक्ता यह है कहने का कि कानून कहता है कि जब तक किसी ने उसको अगवा ना किया हो, किसी भी बहलाकर फुसलाकर ज़बरदस्ती थ्रेट से उसको धमकी देकर उसके साथ कोई ऐसा अमल करके कि जिसके बाद वो मजबूर हो गई और जहनी जिस्मानी तौर पे उसके साथ जाने के अगवा के लिए दूसरा जिस्म होना, फिजिकल किसी का मौजूद होना लाजिम है। दुआ के केस में सेकंड पर्सन अभी तक नहीं आया टिल द रीच ऑफ लाहौर। अगर आप ये कहें कि दुआ ज़हरा किसी के साथ गई है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वो टैक्सी वाला कौन था, अगर आप समझते हैं कि वो टैक्सी वाला इलीगल था तो आपको उस टैक्सी स्टैंड में लगे हुए वीडियो कैमरे से आपको उसके सबूत मिल सकते हैं। सेफ सिटी के कैमरे हैं कराची में, तो आप शनाख्त कर सकते हैं उस गाड़ी वाले को, क्यों नहीं आपने शनाख्त किया? नहीं। तो अगर वो सिर्फ एक अननोन टैक्सी वाले के साथ ही एक हमदर्दाना बुनियादों पर गई है तो इसका मतलब है इस पर किडनैपिंग और अबडक्टिंग नहीं आता, और ज़हीर पर तो बिल्कुल भी नहीं आता जब तक आप ये इस्टेब्लिश ना कर दें कि वो टैक्सी वाला और ज़हीर या उसके ख़ानदान वालों का आपस में लिंक था, वो एक दूसरे को जानते थे, वो एक दूसरे से मिले हुए थे, वो एक दूसरे से राब्ते में थे, और ज़हीर या उसकी फैमिली की इंस्ट्रक्शन में उस टैक्सी वाले ने अमल किया, तो देन आप किडनैपिंग और अबडक्टिंग में आएंगे। जब तक इसका प्रूफ नहीं मिलेगा ये किडनैपिंग और अबडक्टिंग नहीं होगा। जब तक किडनैपिंग और अबडक्शन नहीं होगी 361 और 375 का इस पे इतलाक नहीं होगा। तो मैं आपके सामने ये जो है मेडिकल रिपोर्ट भी दोनों पेश कर रहा हूँ, वो अभी आपने देख ली। मैं आपके सामने ये कानून की जो शिकें वो भी आपने देखी कि उसके मुताबिक क्या कहते हैं। अब मैं आपके पास आता हूँ अपने दूसरे मौजू के बलूगत की उम्र क्या है और इस हवाले से कुरान क्या कहता है। तो मैं आपके सामने कुरान की 65वीं सूरत सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 4 आपके सामने पेश करता हूँ। वो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। मैं वो सूरत आपके सामने उसका तर्जुमा पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज़ से नाउमीद हो गई हों, अगर तुम्हें शुबा हो तो इनकी इद्दत 3 महीने है, और इनकी भी जिन्हें हैज़ आना शुरू ना हुआ हो, और हामिला औरतों की इद्दत इनके वज़ह हमल है, और जो शख्स अल्लाह ताला से डरेगा अल्लाह इसके हर काम में आसानी कर देगा। जी नाज़रीन, तो जैसे आपने देखा कुरान की साइद में उसका जो मैंने तर्जुमा पढ़ा उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे 3 हालतें इद्दत की बताई गई हैं, और ये जो 3 महीने इद्दत है ये वो इद्दत की हालत है जो तलाक की सूरत में होती है। यानी कि ये जो कुरान की आयत है ये बिलखसूस उन औरतों के हवाले से है जिनको तलाक होती है, फिर उन्होंने इद्दत कितनी जो है वो पूरी करनी है। तो अब इसमें अल्लाह ताला ने हमें
3 حالتیں بیان کی ہیں۔ ایک حالت وہ ہے کہ وہ عورتیں جن کو حیض نہ آتا ہو، یعنی ان کی امید ختم ہو گئی ہو، یعنی وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ جب ان کا یہ ماہانہ نظام جو ہے وہ بند ہو چکا ہو قدرتی طور پہ، تو ان کی عدت بھی شک و شبے کی بنیاد پہ 3 مہینے ہے۔ اگر شک ہو تو اللہ کہہ رہے تو 3 مہینے۔ اور دوسری وہ حالت ہے کہ وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیں وہ عورتیں کون ہیں جن کو یہ ماہانہ سرکل نہیں آتا، تو وہ عورتیں وہ ہیں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی۔ اب آپ دیکھیں بلوغت کی عمر میڈیکل میں کیا ہے، پوری دنیا میں انڈر جو ایک اسٹینڈرڈ پبرٹی ایج ہے وہ لڑکیوں کی 10 سے 14 سال ہے۔ پاکستان میں 9 سال بھی ڈکلیئر کی جاتی ہے پبرٹی ایج، کہ 9 سال کی لڑکی کو بھی ماہانہ نظام سرکل اس کا سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اگر آپ دیکھیے تو میں آپ کو ایک انٹرنیشنلی اس میں بتا دیتا ہوں کہ جو پاورٹی ہے اس کے لیے کیا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ وہ کہا گیا ہے پاورٹی از دا ٹائم ان لائف وین اے بوائے اور گرل بیکم سیکسولی میچیور. It is a process that usually happens between age 10 and 14 for girls and ages 12 and 16 for boys. It causes physical changes and affects boys and girls differently. اب یہ انٹرنیشنلی اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اگر آپ قرآن کی سورہ طلاق کی آیت 4 کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر اگر آپ اس کو اس ڈیفینیشن میں اس اسٹینڈرڈ پہ اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سے 14 سال۔ تو دعا زہرا کی جو عمر ہے وہ میڈیکل رپورٹ میں 15 سال سے زائد بیان کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کی روح سے اس کی شادی ہو سکتی ہے، اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کا صرف نکاح ہی نہیں بلکہ رخصتی بھی ہو سکتی ہے، اور اس رخصتی اور دوران نکاح دونوں صورتوں میں اس کا عدت کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا مدت کو کہ 3 ماہ۔ اس کا مطلب ہے جو قرآن کی یہ جو آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 یہ بڑی واضح ہے۔ اس کے بعد شرعی کوئی اپلیکیشن نہیں ہوتا، اور میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ایران اسی شرعی اپلیکیشن پہ چل رہا ہے۔ ہم کتنے بدنصیب ملک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان، لیکن ہمارے ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے، اور سندھ نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ اس 18 سال کی ایج کا عمر کا قانون بنا دیا۔ آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایران جس کا اسلامی ریپبلک آف ایران، اس کے قانون میں اسی آیت کی بنیاد پہ شادی کی عمر لڑکی کی جو ہے اس کا تعین کر دیا گیا ہے، اور اگر ولی جو حدیث ہے کہ بغیر ولی کے شادی نہیں ہوتی، تو انہوں نے اس کا ہمارے یہاں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ حنفی مسلک میں کہ کوئی ایشو نہیں ہے، اگر وہ آزاد اور خود مختار ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن ایران والوں نے کہا ہے کہ اگر وہ آزاد اور خود مختار بھی ہے اور اس کی پہلی شادی ہے اور والدین نہیں مان رہے ولی، تو انہوں نے اس کا عدالتی طریقہ کار رکھا ہے۔ وہ میں آپ کو بیان کروں گا اس پروگرام کے اگلے تیسرے حصے میں، لیکن میں آپ کو ابھی مزید اس پہ ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیے کہ دنیا میں امریکہ جو سب سے بڑا ملک ہے، 50 ریاستوں پر مشتمل ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، دنیا کا سب سے بڑی اکنامک کنٹری ہے، وہاں پر آپ یہ دیکھیے، اور کرسچینٹی پورا مکمل عیسائیت ہے اس ملک میں، بہت محدود پیمانے پر دیگر مذاہب ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس ملک میں صورتحال کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس ملک کی صورتحال پیش کرتا ہوں کہ وہاں شادی کے حوالے سے کیا قوانین ہیں، کتنی عمر کی لڑکی کی وہاں شادی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ امریکہ جیسے ملک میں 14 سال کی لڑکی کی شادی کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور وہاں باقاعدہ ریاست الاسکا میں یہ قانون ہے not below 14 years شادی جائز نہیں ہے، لیکن 14 سال یا اس سے اوپر کی لڑکی کی شادی جائز ہے۔ اس کے بعد 2 ریاستیں ہیں جن میں 15 سال عمر مقرر ہے، ہوائی اور کینساس میں، جہاں پہ 15 سال کی لڑکی کی شادی قانوناً جائز ہے۔
اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہاں 12 ریاستیں ایسی ہیں جن میں 16 سال. پھر اگر آپ دیکھیں 10 ریاستیں ایسی ہیں جہاں 17 سال. یعنی 18 سال کا کنسیپٹ امریکہ کی ان یہ تقریباً 25 ریاستوں میں جو ہے وہ نہیں ہے. جہاں ہم سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے، جہاں ہم سے زیادہ اکنامک صورتحال بہتر ہے، وہاں پہ 25 ریاستوں میں انڈر 18 شادی جائز ہے. اور مزید آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہاں 9 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے. وہاں 13 سال کی لڑکی کی بھی شادی ہو جائے تو ان کو اعتراض نہیں ہے، 12 سال کی بھی ہو جائے تو ان کو اعتراض نہیں ہے. انہوں نے ایسا کوئی قانون رکھا ہی نہیں. صرف ان کے ملک میں تقریباً 16 ریاستیں ایسی ہیں جہاں 18 سال یا 18 سال سے زائد عمر کے شادی کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے. 6 ریاستیں ہیں جہاں 18 سال، 6 ہی ریاستیں مزید ایسی ہیں جہاں 21 سال ہے، اور 1 ریاست ایسی ہے جہاں پہ 20 سال ہے، اور 3 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ 22 سال کی عمر میں شادی کو جائز قرار دیا گیا ہے. اور آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں کہ واشنگٹن جو ان کی اسٹیٹ ہے، کیپٹل ہل بھی جہاں پہ واشنگٹن ڈی سی دنیا کا سب سے بڑا جو کیپٹل ہے، وہاں کم سے کم عمر شادی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کوئی قانون موجود نہیں. اور اگر اب آپ دنیا کی مدر آف ڈیموکریسی ملک کی طرف آ جائیں، یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم کی طرف، تو وہاں پہ ابھی میری ہو سکتی ہے کہ یہ تھوڑی پرانی معلومات ہوں، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق ان کے ہاں ابھی قانون سازی پارلیمنٹ میں پیش کر دی گئی ہے انگلینڈ اور ویلز کے لیے، کہ جہاں پہ اب شادی کی حد 18 سال مقرر کی جا رہی ہے. 26 اپریل 2022 کو یہ قانون جو ہے پارلیمنٹ کو پیش کیا گیا ہے. ابھی میری اس پہ کوئی لیٹسٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ منظور ہو گیا ہے اور لاگو ہو گیا ہے کہ نہیں، لیکن چونکہ آج کی تازہ ترین صورتحال پہ میں بہت زیادہ اس پر تحقیق نہ کر سکا، لیکن 26 اپریل 2022 کو یہ قانون بہرحال پارلیمنٹ میں بھیجا گیا. اس سے قبل انگلینڈ میں 16 سال اور 17 سال دونوں عمریں جو تھی وہ جائز تھی شادی کی، اور ان کے ہاں کوئی پنشمنٹ نہیں تھی. اگر اس سے 16 سال سے کم عمر بھی اگر کوئی شادی کر لے تو کوئی پنشمنٹ نہیں تھی. تو یہ تو جناب پوری دنیا کے پڑھے لکھے ممالک کا حال ہے، لیکن ہم شاید اپنے آپ کو اسلامی کہہ کے بھی اسلامی نہیں بنتے، اور اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کیا کہیں گے. ہمارے یہاں تو تعلیم کا نظام ہی نہیں ہے. ایران میں ایران سول کوڈ جو ہے 1928-29 وہ لاگو ہے، اور اس کو مختلف امینڈمنٹس ہوئیں 1979 کے ریولوشن کے بعد. بنیادی اس میں جو ترامیم تھی وہ 1982 میں ہوئی، اور اس کے بعد سے مختلف ترامیم ہوتی رہیں، اور 2006 اور 2015 میں بھی اس میں بہت ساری ترامیم ہوئی. میں اسکرین پہ یہ آپ کو اس انڈین سول کوڈ کا جو بک 7 ہے اس کا یہ دکھا رہا ہوں. آرٹیکل 1041 جو شادی سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈر دا ایج آف میجورٹی جو ہے وہ شادی پروہیبٹڈ ہوگی. یعنی کہ بلوغت سے لڑکی اگر بالغ نہیں ہے تو اس کی شادی پر پابندی ہوگی. اب انہوں نے اسی سول کوڈ میں بلوغت کی عمر کیا بیان کی ہے، وہ آرٹیکل انہوں نے 1210 میں بیان کی ہے، جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر 9 لونر یعنی 9 قمری سال ہونی چاہیے، اور لڑکے کی 15 لونر ایئر ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے پھر بھی لڑکی کو 9 سال کی عمر میں بالغ کہا ہے، پبرٹی کی ایج کو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، شادی کی ایج جو ہے وہ 13 ایئرس ہو لڑکی کی.
یعنی کہ 13 سال کی لڑکی اگر شادی کرتی ہے تو وہ جائز ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لاگو ہوگی۔ اس کو انہوں نے ڈسکرائب کر دیا، اور ایران میں اسی لیے 13 سال کی عمر کی لڑکیوں کی شادی جو ہے وہ جائز ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی 13 سال کی ہو گئی ہے اور ان کی جو ایک ایج ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایج، یعنی 18 ایئرز جو ایک ایج ہے، وہ کہتے ہیں اگر 13 سے 18 سال کی لڑکی ہے اور وہ ولی کی مرضی کے خلاف کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ ولی کو کہتی ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ اس پر راضی ہو جائیں، اور وہ اگر راضی نہیں ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایران میں ایسی لڑکیوں کو کس طرح تحفظ فراہم کیا گیا ہے اس معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے، اور ہمارے ایسا نظام اڈاپٹ نہیں کیا جاتا۔ ایران میں اسی انڈین سول کوڈ کے اگر آپ آ جائیں تو آرٹیکل 1043، جس کو 29 دسمبر 1982 کو آرٹیکل 1042 کو امینڈ کر کے شامل کیا گیا تھا، اور اس 1043 کے آرٹیکل میں کیا کہا گیا ہے وہ آپ ذرا دیکھیے۔ اس کا آپ کے سامنے میں نے انگلش ترجمہ بھی پیش کیا، انگلش بھی پیش کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ اپنے ولی یعنی اپنے باپ یا دادا کو آگاہ کرتی ہے اور وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں، تو لڑکی تمام تفصیلات جس میں جہیز، حق مہر، لڑکے کی تصویر، اس کی قابلیت، اس کے دیگر معاملات، اس کی معاشی حالات، اس کے جو بھی، ان تمام کے حوالے سے وہ معلومات جو ہے وہ اسپیشل سول کورٹ کو بذریعہ اپلیکیشن دے گی، اور سول کورٹ اس معاملے پر ولی کو، باپ یا دادا کو طلب کرے گا اور ان سے وجہ پوچھے گا کہ آپ اس لڑکی کی اس خواہش کو کیوں ماننے سے انکاری، اور اگر اس ولی کی طرف سے یعنی باپ اور دادا کی طرف سے اس پسند کی شادی کے حوالے سے اگر کوئی معقول انکار کی وجہ موجود نہیں ہوگی تو وہ اسپیشل سول کورٹ اس لڑکی کے حق میں فیصلہ دے گی اور اس ولی کو ڈائریکشن دے گی کہ وہ اس درخواست کے آنے کے بعد 15 دن کے اندر اندر وہ اس لڑکی کی اس کی پسند کی جگہ پہ شادی کا اہتمام کرے اور شادی کرے، اور اس کے بعد بھی اگر ولی شادی نہیں کراتا تو پھر اس کی ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ طلب کر کے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا وجہ تھی کہ یہ شادی نہیں کرائی۔ اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ شادی کیوں آپ نہیں کر رہے، اب یہ پوچھا جائے گا کہ اس حکم کی وائلیشن کیوں کی اور آپ نے شادی کیوں نہیں کی۔ تو جناب اگر آپ دعا زہرا کے کیس میں آئیں تو دعا زہرا کا بھی تعلق اہل تشیع سے ہے، اور جو دعا زہرا کا موقف ہے کہ میں نے اپنے والدین کو آگاہ کیا تھا اس رشتے سے، اور جس طرح اس کا بھی کہنا ہے اور ظہیر کا بھی کہنا ہے کہ ہم رشتہ لینے کے لیے کراچی آئے، لیکن دعا کے والد مہدی کاظمی اور ان کی والدہ اس بات پہ تیار نہ ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اسی ایران کے قانون کی بنیاد پہ چونکہ اب ان کی شادی ہو چکی ہے تو اہل تشیع کے اسی مسلک کی بنیاد پہ اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات جو اس میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لڑکے کو سزا دلانے کے لیے بے شک جدوجہد کریں، اگر اس کے باوجود لڑکی آپ کے پاس نہیں رہنا چاہے گی تو وہ دارالامان چلی جائے گی، آپ کے پاس نہیں آئے گی، تو آپ خدا را اس معاملے کو اس طرح نہ لے کے جائیں، قانون کی مس انٹرپریٹیشن نہ کریں، کہیں معاملات قانون کی غلط راستے پر نہ چلے جائیں اور مستقبل میں آنے والوں کے لیے یہ مسائل نہ پیدا ہوں، بہتر ہے اہل تشیع کے مسلک کی۔ اب آگے ایک آخری مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ دعا زہرا سید قوم سے تعلق رکھتی ہے اور ظہیر جو ہے وہ سید قوم سے تعلق نہیں رکھتا۔ میں یہاں پہ آیت اللہ سیستانی کا جو فتویٰ ہے وہ پیش کر رہا ہوں، جو ان کے ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، ان کی کتب
कुतुब्स में भी अवेलेबल है। अगर किसी को एतराज़ होगा तो वो मैं आपको दे दूँगा, आपको वही वेबसाइट भी प्रोवाइड कर दूँगा, कुतुब भी प्रोवाइड कर दूँगा। उनका मौक़िफ़ इस हवाले से फ़तवा है कि सैयद लड़की की शादी गैर सैयद लड़के से करने में कोई ममानियत नहीं है। हालात का जायज़ा, वाक़यात का तयन किया जा सकता है, लेकिन शरअन किसी किस्म का इसमें कोई कदग़न नहीं।